اچھا میڈم، آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو خواتین ہیں پاکستان کی، ان کے لیے جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے اور تکنیکی جو مہارت ہے وہ بہت ضروری ہے؟ اگر آپ اس کو ہر لحاظ سے آبزرو کریں، اگر آپ ان کے فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی امیجیٹ فیملی آتی ہے. آپ کی امیجیٹ فیملی اگر دیکھیں، جو آج کل مہنگائی ہے، جو آج کل ہر طرف آپ دیکھیں تو مہنگائی کا ایشو ہے. اب ماشاءاللہ سے اس میں ہمارے جو پاکستان میں ٹرینڈ ہے، فیملی ممبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو جو فیملی ممبرز ہیں، کمانے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں. اور پاکستان میں اگر آپ جنرل ٹرینڈ دیکھیں تو ہمارے پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جی مردوں نے ہی آپ کو ایڈ آن کرنا ہے یا ارن کرنا ہے. آپ کے مرد حضرات جو ہیں، فادر ہو گیا یا بھائی ہو گئے، وہ کما رہے ہوتے ہیں. اب اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ فیمیل کی بہت ضروری ہے. اگر فیمیل ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے آئیں گے تو ان کی یہ دیکھیں، اس میں فیملی کو بھی وہ اپنا فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں. آپ جب فیملی کے بعد آپ اپنے اکانومی میں دیکھتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو فیمیل ہیں وہ بھی شانہ بشانہ اکانومی میں ایڈ آن کریں. بہت زیادہ ٹیکنیکل ہمارا گیپ ہے جس کو فل کرنے کے لیے خالی جینٹس جو ہیں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، فیمیل کو بھی اتنا ہی. اچھا، یہ بات تو کی جاتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو خواتین میں اس کا رجحان اس طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہماری معاشرے کی سوچ ہے، وہ سوچ کی وجہ سے وہ رجحان اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ ہونا چاہیے. اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس پہ کام کریں. ہم پیرنٹس کو سب سے پہلے آگاہی دیں کہ جی اس کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے. اب ہر دفعہ اگر آپ دیکھیں گے ہر سائٹ پہ جب پہلے تو آپ جب کبھی بچیاں ایجوکیشن کا نام لیتی تھیں تو بہت مشکل سے ہم اس مائنڈ سیٹ پہ آئے تھے کہ ہم نے بچیوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا شروع ہوئے. اب ٹیکنیکل کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل کا سب سے پہلے سوال جو آتا ہے پیرنٹس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ان کو کیا فائدہ ہوگا. یہ پھر بعد میں اگر یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں گی تو یہ تو مردوں کے سیٹ اپ میں جا کے جابس کریں گی. تو میرا پیرنٹس کو کنونس کرنے کے لیے، پیرنٹس کو آگاہی دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس دیں کہ وہ پیرنٹس کو ہم آمادہ کریں کہ بچیوں کا رجحان جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو اسی وجہ سے یہ صرف اور صرف ہماری ایکسیپٹنس جو ہے، جو ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارا معاشرہ سے جو میل اور فیمیل کا آپ ریشو دیکھیں، اس میں ہمارے معاشرے میں میل جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں لیتے کہ جی فیمیل جو ہے ایک ایسے سیٹ اپ میں جابس کریں جہاں پہ وہ مرد بھی ساتھ کر رہے ہوں. تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلی جا سکتی تو اس کا آپ رجحان میں آپ اضافہ نہیں لا سکتے. اچھا، آپ دیکھیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اگر اسٹوڈنٹس کی تعداد یا رجحان کی بات کروں تو آج بھی شاید 1% یا 2% ہے ایون میل کے اندر. تو ایسے میں مشکل نہیں ہو جاتا کہ جہاں میل کے اندر 1% یا 2% ہے ان کالجز کے اندر رجحان، تو اس کے اندر پھر 99% تو آپ کی روٹین کی جو آپ کی کنونشنل آپ کی ایجوکیشن ہے اسی طرف جاتے ہیں. کوئی MA کرتے ہیں، BA کرتے ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس سارا کچھ ہے. تو اس طرف ان کو راغب کرنا ڈبل محنت نہیں لگتی؟ اوبیسلی ڈبل محنت ہے. اب اس میں پھر میں یہی چیز کہوں گی، اس کا کیوں ہم لوگوں نے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، معاشرہ ہے. آپ دیکھیں ہم نے خود ڈاکٹرز کو آپ نے جو کر کے MBAs آتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے امپورٹنس دینا شروع کی. جب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ ہے، صرف وہ اس کی امپورٹنس دینے کی وجہ سے لوگ کیوں زیادہ سے زیادہ انجینئر، ڈاکٹر اور وہ بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے MBA کرنا ہے. حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب آج کل جو ہے وہ ڈگری لے کے بہت سارے لوگ روڈ پہ ہیں جن کی جابز نہیں ہیں. ایون ڈاکٹرز، ہاں جی، انجینئرز ہیں آپ کی وہ ڈگری. اب وہ کیونکہ اس کی ہم ان کو امپورٹنس دیتے رہے کہ جی ہم ایک خواب اپنے بینگ کا، اگر پیرنٹس دیکھیں ہم بچپن میں ہی دیکھنا شروع کر دیتے. جی آپ پوچھیں چھوٹے بچے سے سوال پوچھتے تھے کیا بننا ہے جی، تو پیرنٹس کی طرف سے آپ کا آتا تھا، وش آتی تھی کہ آپ ڈاکٹر بنو، آپ انجینئر بنو. ٹھیک ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ جی میرا بیٹا کوئی ٹیکنیکل نام بھی لے سکتے تھے کہ جی یہ ٹیکنیکل فلاں بندہ جو بنے گا وہ اس طرح سے اس کو پروموٹ کرنا ہمارا کام ہے. تو جب تک ہم نے ایک مائنڈ سیٹ نہ چینج کیا، اس سائیکل کو نہ چینج کیا. آپ نے اس حوالے سے بات تو کری ہے، لیکن اگر آپ کی ذات کے حوالے سے میں بات کروں تو جب آپ اس طرف ایجوکیشن کی طرف آ رہی تھی تو پیرنٹس آپ کو بھی یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے؟
جب ظاہر ہے جب بچپن میں ان کی خواہش یہی تھی کہ جی فلاں گورنمنٹ جاب میں جائیں, یا وہ جب تک ہم نے دیکھیں, اگر ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں, جب ہمارا کوئی ویلڈر آتا ہے یا الیکٹریشین آتا ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. جب اگر ہم یورپ کی طرح یورپ کنٹریز میں ان لوگوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. جب ہم ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے تو وہ جو ہے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے چینج ہونا شروع ہوگا. اب کیونکہ ہر طرف اس چیز کو بہت پازیٹیو نہیں لیا جاتا, بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی. جتنے ہمارے کوئی ویلڈرز ہیں, الیکٹریشینز ہیں, یا اس ٹیکنیکل فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو اس طرح سے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو پھر ہر کوئی وائٹ کلر جاب کی طرف جانا چاہتا ہے, کوئی بلو کلر جاب کی طرف نہیں آنا چاہتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میں ایک ٹیبل ہو, ایک چیئر ہو, میرا آفس ہو, تو میں اے سی چل رہا ہو, اور وہ اس میں. اب جب تک ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ سب لوگوں نے ایز اے ہول اس چیز کو نہ چینج کیا, ہم اس چیز کو ان کو ہم نے ایک ڈیو رسپیکٹ نہ دینا شروع کی, تو تب تک ہمیں یہ پرابلمس فیس کرنا پڑیں گے. تو ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں, ہم ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں. دیکھیں اگر ہمارے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ جی ان کو ہم رسپیکٹ کریں. جی میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے بلونگ کرتی ہوں. تو ٹوبا ٹیک سنگھ سے لاہور اور پھر یہاں کا پرنسپل ایک لمبا سفر ہے نا؟ جی بالکل بالکل. تو یہ کیسے؟ جی میں اس کے درمیان کا بھی بہت بڑا لمبا سفر تھا. اس میں میں ٹوٹل کریڈٹ اپنے فادر کو دینا چاہوں گی اور اپنے ٹیچرز کو دینا چاہوں گی. میرے فادر نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا. میں جو اسکول لائف میں, کالج لائف میں, انہوں نے مجھے اسپورٹس میں مجھے موٹیویٹ کیا. اسپورٹس میں نے کھیلی, ایون ہم نے ٹریول, میں نے آل اوور تک ورلڈ کنٹری سوری چاروں پروونسز میں نے ٹریول کیا. میں نے نیشنل لیول تک ہاکی کھیلی ہوئی ہے. تو وہاں سے مجھے کبھی میرے فادر نے یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ جی میں لڑکی ہوں تو اگر باہر جاؤ گی ٹریول کرو گی تو ساتھ میں بھائی کو لے کے جاؤ. مجھے بہت ارلی ایج میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے لاہور آنا تھا, جب میں نے ابھی پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آنا تھا, تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے گھر سے مجھے یہ کہا گیا ہوگا نہیں اگر باہر جانا ہے تو ٹریول کرنا ہے تو بھائی کے ساتھ جانا ہے. میں انڈیپینڈنٹلی میں اکیلی یہاں پہ آئی تھی. میں نے سارا اپنا کام, اپنے ایڈمیشن, سارا کچھ جو تھا وہ میں نے خود ہی کیا تھا. تو یہ کانفیڈینس اور یہ سارا جو سفر ہے اس میں میرے پیرنٹس کا بہت زیادہ. آپ نے ایم اے کیا یہاں سے؟ جی میں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیسکون انجینئرنگ ہے, وہاں پہ میں نے 11 ایئر سرو کیا ہے. اس کے بعد میں نے ٹیپٹا جوائن کیا ہے, اور ٹیپٹا کے ہیڈ آفس میں نے کوئی 5 ایئرس وہاں پہ سرو کیا ہے. اس کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا. فادر آپ کے کرتے کیا تھے؟ میرے پولیس آفیسر تھے فادر. پولیس آفیسر تھے. تو اب ظاہری بات ہے ٹوبا ٹیک سنگھ اور لاہور اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سیٹل ہو کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے آبائی علاقوں میں, پھر آپ لیکن آپ لاہور سیٹل ہو گئی, تو آپ کا دل نہیں کیا کہ میں واپس چلی جاؤں؟ واپس اوبیسلی ہمارا آنا جانا تو اوبیسلی لگا رہتا ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ آپ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے ایریا کے لیے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے. ڈیفینیٹ ہے. اس کے بعد میں نے گائیڈ ضرور کیا. وہ ہمارے جب کالج میں یہ سمجھا جاتا تھا جی پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ایک وہ تھوڑا خواب ہے. جی پنجاب یونیورسٹی میں بہت لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, لیکن جب پھر وہ میں نے اپنے بہت ساری لوگوں کو, اپنی بہت جونیئر کو یہ بھی گائیڈ کیا کہ یہاں پہ اوبیسلی میرٹ اگر کمپلیٹ آپ کر سکتی ہیں تو وہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتی ہیں. تو جانے کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے پھر اب پیرنٹس بھی آتے ہیں, میں بھی جاتی ہوں, لیکن اس سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے ایریا سے بہت سارے میرے ایڈمیشن لینے کے بعد میری جو جونیئر تھی بہت ساری پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا یہ جتنی آپ نے اسٹرگل کی اس میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ سب سے مشکل وقت میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے. مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا, جو بھی میرے پہ اسٹوڈنٹ لائف تھی, جاب تھی, اب اگر میرڈ لائف ہے اس میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے بہت زیادہ کبھی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے کبھی اپنے کوئی پرابلمس ہیں ان کو پرابلم نہیں سمجھا, اس کا میں نے کوئی نہ کوئی سولوشن سوچا ہے کہ جی اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی نا ہماری, کہیں نہ کہیں خواتین کے راستے میں رکتے بھی ہیں. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ہمارے میل فیمیل کے لیے اکوموڈیٹیو ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یا ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ یہ ویری کرتا ہے جی, اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. سم آپ کی پلیسز ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں, وہ آپ کو آگے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بہت زیادہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ان کے لیے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی جابس کو اس طرح سے ایزیلی کنٹینیو نہیں کر سکتی. تو آپ اگر اس کا ریشو ویسے ان جنرل آپ
دیکھیں تو پاکستان میں جو جو آپ کی مینجمنٹ سیٹس ہیں, جو آپ کی سینئر سیٹس ہیں, اس پہ فیمیل ریشو بہت کم نظر آئے گی. زیادہ آپ کو وہ میل آپ جو ہیں اس جی سوری یہ الحمدللہ مجھے شکوہ اس بالکل مجھے اس اپنا پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, ایک جنرل ریشو کی بات ہے کہ جنرل ریشو آپ کی کم ہے. الحمدللہ جی الحمدللہ مجھے تو ٹاپ سلاٹ ملی ہے, لیکن میرا یہ ہے کہ باقی فیمیل کو جو ہے ٹاپ سلاٹ کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یا سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے کہاں کہاں دنیا کا سفر کیا؟ جی میں نے جرمنی کا سفر کیا ہے, اس کے بعد سعودی عربیہ کا سفر کیا ہے. دنیا میں تو یہی ہے. پاکستان میں میں نے چاروں پروونسز. چلے, جب یہ آپ نے سفر کیا تو کہتے ہیں جی جو سفر ہوتا ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جی جی. تو آپ کو سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ اس میں بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں. جب آپ یورپ کو کمپیئر کرتے ہیں, وہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ چیز مجھے موٹیویٹ جو کرتی ہے یا فیسینیٹ کرتی ہے یورپ میں, جرمنی میں, وہ تھوڑا سا ان کا ایجوکیشن سسٹم مجھے بہت فیسینیٹ کیا ہے. جو ان کا ڈوئل ٹیکنیکل ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر ہم اس طرح کے طرز پہ اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن سسٹم کو لے آئیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں ڈفرینس یہ ہے. ان کے جتنے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیں وہاں پہ بچہ ایڈمیشن لینے سے پہلے کسی نہ کسی انڈسٹری میں وہ پہلے رجسٹر ہوتا ہے. ان کے چیمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ان کے اداروں میں جتنے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ تھرو چیمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی وہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ ہر لیول پہ بہت سا کام کر رہے ہیں. بہت سارے ادارے بہت کوشش کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوشش میں وہ جو سنک ان ہے, جہاں پہ آپ نے اکٹھے ہو کے ایک رزلٹ دینا ہے, وہ اپنے لیول پہ جو کام کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو تھوڑا مرج کر دیں اور ایک کو ہینڈ ان ہینڈ کر دیں, ڈف ٹیل کر دیں, تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ پازیٹیو ہوگا. ہمارے چیمبر نہیں اس پہ ریسپانس کرتے, ہمارے انڈسٹریلسٹ ریسپانس نہیں دے رہے, کیا مسئلہ ہے کہاں؟ ہر لیول پہ اگر دیکھیں انڈسٹریلسٹ اگر اپنے لیول پہ اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ یہ اگر سمجھ دیں کہ یہ پبلک سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایسا نہیں ہے. انڈسٹری کو یہ سوچنا چاہیے کہ فیوچر میں یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یہ انہی کے کام آنے ہیں. ابھی ایٹ دا مومنٹ ان کو وہ ایکسپینس لگ رہا ہوگا کہ جی یہ ہمارا شاید ایکسپینس ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر وہ دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ بالکل را کو لے کے وہ ٹرین کرتے ہیں, اس پہ ان کا زیادہ ایکسپینس آ رہا ہوگا. تو اگر انڈسٹری چیمبر اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تھرو ہم چلنا, ابھی آپ کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ انڈسٹری جو ہے ان کو جتنے ریکوائرڈ ہوں وہ آپ سے آگے کہیں جی ہمیں اتنی اسٹوڈنٹس چاہیے؟ نہیں, وہ تو ہمارا ایک پورا میکنزم ہے, ہمارا پلیسمنٹ سیل ہے, وہ اس طرح سے تو چل رہا ہے. لیکن وہاں پہ اگر آپ یورپ کی, جیسے آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں تھرو ریگولیشن آتی ہیں. ہمارے یہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے. انڈسٹری ایک وہ اپرینٹسشپ لا تو ہے, اس کے تحت وہ اپرینٹسشپ تو وہ اپرینٹسز لے رہی ہے, لیکن اگر کوئی ایسا اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے کہ وہ مینڈیٹری ہو جائے کہ جتنی انہوں نے ورک فورس لینی ہے وہ سرٹیفائڈ ہو, کسی نہ کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے وہ سرٹیفائڈ ہو, تو وہ پھر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہو جائے. اچھا, اس کالج کے اندر آپ کتنی اس وقت آپ کی اسٹرینتھ اسٹوڈنٹس کی کتنی ہے؟ جی ہمارے ایٹ ون ٹائم ان پوائنٹ 800 اسٹوڈنٹ. اور کن شعبوں کے اندر آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ 3 ایئرس ڈپلوما کے 3 ٹیکنالوجیز ہیں. اس میں ہمارا ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ ہے, وہ ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ڈگری کہلاتا ہے, DAE ہوتا ہے. اس طرح سے کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی CIT ہے, وہ بھی DAE ہے, اور ہمارا الیکٹرانکس ہے وہ بھی DAE ہے. یہ 3 ایئرس کے ڈپلوما پروگرامس ہیں, DAE پروگرامس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ کا 1 ایئر شارٹ کورس ہے ہمارا. ڈریس DOM ہے, ڈپلوما ان آفس مینجمنٹ, وہ شارٹ کورس ہے. کوکنگ کا شارٹ کورس ہوتا ہے. یہ FAFSC کے ایکویلنٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل. جو ہماری بچیاں میٹرک ود سائنس کر کے آتی ہیں وہ FSC کے ایکویلنٹ ان کو ایکویلنسی ایشو کی جاتی ہے, اور جو بچیاں ہماری میٹرک ود آرٹس کرتی ہیں تو وہ ان کو ہم FA کے ایکویل. اس کے بعد اگر کوئی اچھی پرفارمنس دیتا ہے یا آگے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ بچوں کے لیے اس کا سب سے, اس کی بیوٹی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اب ہے, اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ ان کے لیے سب کے سب ڈور اوپن ہو جاتے ہیں. اگر یہ FSC کی ایکویلنسی لینے کے لیے کے بعد فردر ایجوکیشن میں جانا چاہیں وہ فردر ایجوکیشن میں چلے جاتی ہیں. اگر وہ جاب میں جانا چاہیں وہ جاب میں چلی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سمپل جنرل ایجوکیشن سے کوئی بچہ FA کرتا ہے تو ان کے لیے پوری آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں سوائے کال سینٹر کے یا ریسیپشنسٹ کے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی جاب اپرچونیٹیز نظر نہیں آئیں گی. ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایز کمپیئر ٹو جنرل ایجوکیشن
بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ مثلا کون سی جابز ان کے لیے ہوتی ہیں؟ جی جیسے آپ الیکٹرانکس کی ایگزامپل لیں, ابھی ہماری 3rd ایئر کی جو پاس آؤٹس ہیں ان کا رزلٹ ابھی نہیں ڈکلیئر ہوا تھا. 3rd ایئر کی 6 بچیاں ہماری ٹیٹرا پیک نے ہائر کر لی تھیں اور وہ اچھی سیلریز پہ جاتی ہیں. وہ ماشاءاللہ سے ان کا سیلری پیکج بھی اچھا ہوتا ہے, ان کو جو ادر بینیفٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ان کو آفر کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایوننگ میں فردر اسٹڈیز کا بھی وہ آپشن اویلیبل رہتی ہے اور وہ جاب بھی کرتی رہتی ہیں. ہماری بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو بعد میں ہائر کوالیفیکیشن جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 30 to 40% اسٹوڈنٹس ہماری ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہیں. اور ایک اور جو بچوں کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوتی تھیں اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جنہوں نے DA کیا ہوتا تھا ان کا 2% کوٹا ریزرو ہوتا تھا. یہ صرف 2% کوٹا پہ ایڈمیشن لے سکتے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا ہوا ہے, اناؤنس ہو گیا ہوا ہے اور یہ پریکٹس ہو رہا ہے. اب یہ پہلے 98% جو تھا وہ جنرل ایجوکیشن کے لیے تھا, اب یہ اوپن ہو گیا ہے. اب ہمارے 100% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کمپیٹ کر کے وہ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں. وہ انجینئرنگ بالکل ایسے کر سکتے ہیں جس طرح سے جنرل پری FSC کے بچے انجینئرنگ میں جاتے ہیں. اچھا, جب ان کو جو ڈیفینیٹلی پھر جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ملیں گے نا, نیکسٹ ایجوکیشن جو وہ کریں گے جو وہ تو انجینئرنگ سے ملیں گے اور وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہیں. بالکل ریکگنائزڈ. جو ابھی ملتے ہیں ان کو DA کا ملتا ہے, وہ ہمارا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اور وہ ہمارا ایکویلنسی والا جو ہے وہ اس کا ادارہ ایکویلنسی کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. اس کی بیس پہ وہ جہاں پہ بھی. اچھا, یہ جو شعبے آپ بتا رہی ہیں تو میرا خیال ہے بہت تھوڑے ہیں, بہت زیادہ کچھ اور بھی شعبہ ہائجات جو ہیں یہاں پر. جی, اس میں ہمارے جو بھی جس بھی کالج میں کوئی بھی ٹیکنیکل کورس شروع ہوتا ہے DA کا, وہ اس سے پہلے اس کا TNA کنڈکٹ کرتے ہیں. تو سراؤنڈنگ میں کون سی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, اور سراؤنڈنگ میں انڈسٹری کون سی ہے. تو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن صرف لاہور میں نہیں ہے, وہ بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں. اپروکسیمیٹلی ہمارے 43 ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیں انکلوڈنگ میل اینڈ فیمیل. تو وہ ہر ایریا کے اکارڈنگ کورسز ہیں. جیسے میرے یہاں پہ 3 کورسز ہو رہے ہیں, اس طرح سے گجرانوالہ گجرات میں ہو رہے ہوں گے, ساہیوال میں ہو رہے ہوں گے, بوائز سائڈ پہ بھی اسی طرح سے کچھ کورسز کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو رہے ہیں. تو وہ اس طرح سے یہ مل ملا کے جو ہیں ہماری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ بنتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ 3 ٹیکنالوجیز ہیں, آل اوور دا پنجاب جو ہیں وہ ہماری بہت زیادہ ٹیکنالوجیز نہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر کسی نے ایسی ٹیکنالوجی میں پڑھنا ہے جو شاید مثال ہے قصور میں ہے یا ٹاؤن شپ میں ہے, تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پر ہے, ڈیفینیٹلی وہ وہاں تو نہیں جا سکتی. تو اس کے لیے کیا آپشن ہوگا؟ وہاں پہ ہاسٹل فیسلٹیز بھی ہیں, لیکن موسٹلی ہماری یہاں پہ وہ کور کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈریس ڈیزائننگ اینڈ بیکنگ کی طرف ہوتا ہے. فیمیل زیادہ اس کو پریفر کرتی ہیں. پھر کمپیوٹر کی طرف بہت سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہ CIT میں چلے جاتے ہیں. ہم نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ جو بچیوں کو اوبیسلی یہ بچیاں زیادہ تر جو آفس ورک ہے اس میں جاتی ہیں. فیلڈ جاب میں ابھی یہ ٹیکنیکل ہولڈرز جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں اس طرح سے نہیں جاتے. جس طرح سے آپ نے ابھی انجینئرز بھی دیکھے ہوں گے, زیادہ تر جو فیمیل انجینئرز ہیں وہ آفس بیسڈ ہوتی ہیں. فیلڈ میں یا وہ اس پہ پروجیکٹس پہ اس طرح سے اتنی ریشو میں نہیں ہے, ابھی بہت ریئر ریشو ہے. تو انہوں نے زیادہ آفیسز میں جانا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے وہ اس چیز پہ TNA میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ان کی زیادہ ہیں تو وہ ٹیکنالوجی نہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ جب ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے اگر پھر انہوں نے جا کے آفس ورک ہی کرنا ہے تو پھر شاید جو ایجوکیشن وہ لے رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیئر اون, جس طرح سے بھی اگر ہم یہ بات کریں الیکٹرانکس کی, وہ ہماری بہت ساری بچیاں پلانٹس پہ کام کر رہی ہیں. وہ جس طرح سے ٹیٹرا پیک میں آفس میں نہیں ہے, وہ پلانٹس پہ کام کر رہی ہیں. تو اسی طرح سے جو ڈریس ڈیزائننگ والے ہیں وہ بہت ساری بچیاں ہماری ٹیکسٹائل میں کام کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے شعبے اور ہیں جو یہاں اگر کالج میں پڑھائے جائیں یا لڑکیوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ جی, اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اس میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, جس میں ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. فوڈ ٹیکنالوجی کا ہے, وہ اس میں ایڈ آن ہمارے بہت ساری جگہوں پہ ہے بھی. فوڈ ٹیکنالوجی کو آپ پریفر کر سکتے ہیں. ویڈیو پروڈکشن ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہمارا, کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے وہ بہت زیادہ, تو ویڈیو پروڈکشن کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے. اس پہ ورکنگ کر بھی رہی ہیں ٹیپٹا مینجمنٹ میں. اس پہ ہمارے اچھا چیمبرز کے ساتھ آپ کی کوئی آپ کا کوئی اس کے ساتھ آپ کی کوئی کوآرڈینیشن ہے, کوئی لنکیج ہے کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے اسی طرح مختلف علاقوں میں چیمبرز ہیں, انڈسٹری, اس کو ساتھ مل کے کوئی کام کیا جائے؟ جی بالکل. ہمارے جو
اس میں ہر لیول پہ ہمارا چیمبر کے ساتھ اس طرح سے ہے جس طرح سے اگر آپ انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ دیکھیں تو ہماری انسٹیٹیوٹ ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں ہمارا ایک چیمبر کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ ہمارا کنوینئر ہوتا ہے اس کمیٹی کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو چیمبر کا وہ ہے کنوینئر ہے وہ چیمبر سے ہوتا ہے. تو وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہ فریکوینٹلی ان کی میٹنگز ہوتی ہے, اور اس میں جتنے بھی ہمارے یہ ایشوز ہوتے ہیں کوالٹی سے ریلیٹڈ ہے, کوئی اس کی جو بھی جاب پلیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, انٹرنشپ کے پوائنٹ آف ویو سے, ان میٹنگز میں ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ یہ جو آج ہیں جو کچھ بھی ہیں, اگر آپ یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتی؟ پھر کیا ہوتی, پھر میں ایک بیٹی اور ماں ہوتی شاید. نہیں ہوتا نا کہ میں ڈاکٹر ہوتی, میں انجینئر ہوتی. اچھا آپ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے میں نے جی ہمیشہ ایک میرا تھوڑا سا ایم تھا کہ جی جہاں پہ بھی میں جاؤں میں کوئی ویلیو ایڈیشن کروں. تو اگر میں یہ نہ ہوتی تو شاید میں ڈاکٹر بھی نہ ہوتی, میں پھر اسپورٹس کے کسی نہ کسی ایریا میں ہوتی, میں شاید پی سی بی میں ہوتی, یا میں کوئی اس طرح سے کوئی میں ماسٹرز ان فزیکل ایجوکیشن کر کے میں کسی کالج میں فزیکل. یعنی آپ اسپورٹس کو مس کرتی ہیں؟ جی میں ڈیفینیٹ وہ میں مس کرتی ہوں. وہ کرتی ہیں جی, لیکن اس کو میں اس طرح سے پورا کر لیتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری اسپورٹس کی ٹیم ہے وہ میں ان کی گائیڈنس یا ان کی کوچنگ وغیرہ خود ہی پرسنلی میں کبھی وہ خود بھی کر لیتی ہوں, کبھی جا کے ان کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. تو اس طرح سے یہ شوق. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسے کرتی ہیں, سختی کے ساتھ کرتی ہیں یا کس طرح آپ کا؟ وہ کوئی ایک اسپیسیفک اس میں نہیں کرنا, وہ ہمیں وہ پرسن ٹو پرسن کرنا پڑتا ہے. کہیں بہت زیادہ سختی بھی کرنا پڑتی ہے کہیں, لیکن موسٹلی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم ورک ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بینگ اے ٹیم ہم چلیں, اور ہم ایک مشورے کے ساتھ یا اس طرح سے بینگ اے گڈ ٹیم چلیں, لیکن کہیں سختی بھی کرنا پڑتی ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیے گا کہ سارا وقت جو ہے اپنے اسی کام کو ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی کوئی وقت نکلتا ہے؟ اپنے لیے کافی تھوڑا ہوتا ہے, پہلے تو کام کے لیے ہوتا ہے, کام کے بعد بھی ہمارا تھوڑا سا یہ کہ آفس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, وہ تھرو فون کالز کچھ نہ کچھ ہیڈ آفس کے ساتھ ہمارا لنک رہتا ہے. تو وہ پھر اس کا جو باقی ٹائم ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں, تو اپنے لیے کافی کم ٹائم بچتا ہے, کم نکلتا ہے. تو آپ کو جو مشاغل اگر میں بات کروں تو وہ کیا ہے؟ جی میرا وہ اسپورٹس ہی ہے, وہ تھرو آؤٹ میرا جو ہے وہ اسپورٹس ہے. مجھے جو بھی ٹائم ملے, پھر میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ میں ہاکی نہیں, میں نے گھر میں بیڈمنٹن کا ہے, وہ بیڈمنٹن نیٹ لگا ہوا ہے, وہ تھوڑا پھر جب بھی اسپیئر ٹائم ملتا ہے بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں بچوں کے ساتھ. جس طرح سے وہ تھوڑا سا. بیڈمنٹن کس کے ساتھ آپ کھیلتی ہیں؟ بیڈمنٹن کبھی بیٹے کے ساتھ, کبھی ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب آپ اتنا مصروف ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ بیٹا بھی مس کرتا ہے اور ہسبینڈ بھی اور فیملی بھی مس کرتی ہے, تو وہ جو گیپ ہو جاتا ہے اس کو کیسے پھر کور اپ کرتے ہیں؟ جی وہ ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ, جس طرح سے ہر کسی کی اتنی دیر تو مصروفیت ہوتی ہے, ہسبینڈ آفس میں ہوتے ہیں تو وہ موسٹلی پھر ہم آف ڈے پہ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آف ڈے ہوتا ہے وہ ہم فل فلیج فیملی کے ساتھ, فیملی ڈے ہوتا ہے ہمارا. کوئی ایسا یعنی آپ کی سہیلی یا آپ کی فیملی ممبر, ایک تو فادر آپ نے ذکر کیا, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکسیس میں اس نے بڑا رول پلے کیا؟ جی بالکل, میری بیسٹ فرینڈ ہیں تسکین قدیر, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں, انٹرنیشنل ٹیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھی. ان کا بہت زیادہ رول ہے, انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ گائیڈ کیا ہے. میری جاب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مجھے موٹیویٹ کیا, جہاں کبھی مجھے لگا کہ جی جیسے میں نے فرسٹ انٹرویو دیا تھا, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہائرنگ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, تو جہاں پہ بھی مجھے تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہونے لگتی تھی تو وہ اس نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا ہوا ہے. تو اسٹل 17-18 ایئرس شی از اسٹل مائی فرینڈ. تو وہ ان کا بہت زیادہ رول. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں مجھے چکن بریانی. چکن بریانی؟ جی اچھا ٹھیک ہے. وہ چکن بریانی خود بناتی ہیں یا پھر کوئی کہیں سے بنی بنائی آ جائے تو وہ ایک نعمت تو ہوتی ہے, لیکن یہ کہ خود میں بنا لیتی ہوں, میں خود بھی کوکنگ خود کرتی ہیں؟ جی میں خود کوکنگ خود کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا اگر میں ویسے اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کروں, چونکہ یو آر ناؤ ایجوکیشنسٹ ایز ویل, تو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہا ہے؟
اس میں ٹھیک تو بالکل جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے اگر ہم فیوچر کی نیڈ کو ابھی سے اسیس کر لیں، جس میں ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ڈگری ہولڈرز کی بجائے آپ کو اب ٹیکنیکل پرسنز کی ضرورت ہے، یہاں پہ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے اور اس کو تھرو ریگولیشن جو ہے اس کو انشور کروانا چاہیے کہ کیونکہ آپ کا جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ 98% اسٹوڈنٹس آپ کے جنرل ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، جسٹ 2% آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اتنی زیادہ نہیں ہے، یا جس طرح سے اب اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھرو ریگولیشن انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں جنرل ایجوکیشن میں میرا تو یہ سجیشن ہے کہ 9th 10th میں اگر اسٹوڈنٹس کا ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ رجحان بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سبجیکٹس جو ہیں ٹیکنیکل سبجیکٹس 2 سبجیکٹس آپشنل ہو جائیں، ہم 9th 10th میں ان کو انٹروڈیوس کروا دیں. وہ ہینڈز آن جب اس پہ کریں گے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جس بھی طرف ان کا انٹرسٹ ہے وہ 2 سبجیکٹ آپشنل آپ نے لے سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہیں اسٹوڈنٹس آ جائیں گے. میں اپنے جب بڑوں سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے پتا چلتا ہے کسی دور میں یہ شاید جو سبجیکٹس آفر کیے جاتے تھے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے الیکٹریشین کے ہوتے تھے، فیمیل سائڈ پہ کوکنگ کے کوئی سبجیکٹس تھے، سلائی کڑھائی کے سبجیکٹس تھے، یہ آپشنل سبجیکٹس ہوتے تھے. میں اگر میرے فادر بتاتے ہیں کہ جی وہ جب ان کے زراعت تھا یا اس طرح سے الیکٹریشین تھا تو اس وقت یہ تھے. تم پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ختم کر دیے گئے، لیکن میری یہ سجیشن ہے کہ یہ پھر سے انٹروڈیوس ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا رجحان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بڑھے. اچھا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چلیں اب فیمیل کو تو چھوڑ دینا، میل اور فیمیل دونوں کی میں بات کروں گا. کون سے ایسے شعبے ہیں ایک تو آپ کے آلریڈی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو نوجوان ہے اس کو اس طرف آنا چاہیے؟ میں اس کو پھر اگین اس کو ہم اگر لنک کریں ود انڈسٹری، آپ اپنے سیکٹر وائز اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جی ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ کی بہت زیادہ جابس ہیں. پھر آپ کی سروسز سیکٹر ہیں، اس میں آپ کا وہ دیکھ لیں. اس کو میرے خیال میں تو ایک ہمیں کنسولیڈیٹ جو ہے انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو کنسولیڈیشن کرنے کے بعد اس سے ہمیں ڈرائیو کرنا چاہیے. جو کنسولیڈیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی، آپ کو اندازہ نہیں کہاں کنسولیڈیشن کسی ایک جگہ پہ اسپیسیفکلی اگر آپ یہ سرچ کرنا چاہیں کہاں پہ، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ باڈیز تو ہیں جو اپنے طور پہ وہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک جگہ سے یہ دیکھنا چاہیں گے جی پاکستان کو آگے آنے والے نیئر فیوچر میں 5 ایئرز میں کون سے ٹیکنیکل پرسن چاہیے، آپ کو کنسولیڈیٹڈ فارم میں وہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں آپ کے اویلیبل ہوں گے جہاں سے آپ یہ ڈرائیو کر سکیں گے جی اتنے پرسنٹ آپ نے اس سیکٹر میں لے کے جانے ہیں اتنے پرسنٹ. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی انیشیشن ہے یا فردر ایڈ آن ہے وہ ٹوٹل لنک ہونا چاہیے انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ. ونس وہ آپ کے پاس آپ کو ایٹ رینڈم یہی ہوتا ہے نا کہ کسی نے رابطہ کر لیا کسی انڈسٹری والے نے کہ جی ہمیں اتنے لوگ چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ کے؟ جی نہیں، ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمارا بہت جو مینجمنٹ کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. ہمارا بہت فارمل سسٹم ہے، ہمارا پورا ایک پلیسمنٹ سیل ہے، ہمارا پورٹل بنا ہوا ہے، ہماری ٹریسیبلٹی ہوتی ہے. جو بھی کوئی آرگنائزیشن ہو وہ اپنی ریکوائرمنٹ دیتی ہے تو وہ تھرو پورٹل جو ہے ان کے ساتھ آٹومیٹکلی بھی چلے جاتے ہیں. اور کچھ ایسی بھی انڈسٹری ہوتی ہے جو فزیکلی آتی ہے اور آن کیمپس انٹرویوز کرتے ہیں. تو کاسٹ کیا آتی ہے آپ کے اس جو بھی آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ اچھا، جو ہم اس میں میں تھوڑا سا آپ کے تھرو یہ اسٹوڈنٹس کو بھی کلیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ ہماری جو ہم فیس چارج کر رہے ہیں اگر فرسٹ ایئر کی دیکھیں فار دا ایئر 13,465 روپیز ہم فیس چارج کر رہے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کیونکہ سم ٹائمس ہمارا یہ بینچ مارک بن جاتا ہے کہ یہ شاید ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہے وہ فیس کم ہے تو یہاں پہ کوالٹی کا ایشو ہوگا. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر کرنا چاہوں گی ان پہ اتنا ایکسپینس ہرگز نہیں آتا، اس سے کوئی 10 ٹائمس ایکسپینس ان کا زیادہ ہوتا ہے. ان پہ جو اگر آپ لیب وزٹ کریں تو ہماری بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ہے اور جتنا ان کو کنزیومیبلس ہیں وہ ان کو ٹوٹل فری آف کاسٹ دیتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کاسٹ نہیں ہے، اس کی کاسٹ اس کا بجٹ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس پہ ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو شاید وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی ایکچوئل کاسٹ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ اپروکسیمیٹلی یہ کاسٹ اتنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو فار دا ایئر جو اسٹوڈنٹس پے کرتے ہیں. اچھا، گورنمنٹ کا جو رجحان ہے یا گورنمنٹ کی جو آپ کو فیڈ بیک ہے وہ کس طرح کا ہے؟
टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और हर उसमें अगर देखें तो इसका जो प्लान बनता है उसमें टेक्निकल एजुकेशन का एक स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड किया जाता है, तो वो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। अगर हम अपने टैप्टा मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चेयरमैन हैं, CEO हैं, हमारे सीनियर डायरेक्टर जनरल हैं, तो उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो हमारे जो था गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस था, हमें बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी मिली उनको इन्हेंस करने के लिए। और अभी जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पे टेक्निकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे भी वर्किंग हो रही है। अच्छा, दुनिया के अंदर ना टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, मिसाल सोलर आ रहा है, विंड टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत कुछ आ रहा है। जी जी। तो आप लोग उसको असेस करते हैं कि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब चाइनीज अब कॉरिडोर आ रहा है, पूरा उस पर काम हो रहा है आपका, तो उस कॉरिडोर के आने के बाद यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी नई चीजें आएंगी, कभी आप लोगों ने असेस किया उसको? जी बिल्कुल, हमारा जो है हमारा एक पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और करिकुलम डेवलपमेंट सेक्शन है। वो इस चीज को तकरीबन इनका जिस तरह से आफ्टर 3 years टू आफ्टर 5 years इसको हमारे करिकुलम रिविजन्स होती हैं, उसमें वो थ्रू हर साइड से वो लोग इनवाइट करते हैं, वो इंडस्ट्री से भी बुलाते हैं, वो प्रॉपर उसका ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी करते हैं, उसमें जो न्यू आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको भी जहन में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमारा करिकुलम अपडेट होता है। आपका जो कॉलेज का रिजल्ट है वो कितने % है हमारा? जी किस तरह असेस होगा कि आपने जो 800 बच्चों को पढ़ाया है और उसका जो रिजल्ट आता है किस तरह आप असेस करते हैं? जी उसमें अगर हमारा पंजाब टेक्निकल बोर्ड की तरफ से हमारा वो इशू होता है और अप्रोक्सीमेटली हमारा 70% तो अबव रहता है। उसमें स्टूडेंट्स क्योंकि थोड़े से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेशो जो फेलियर की है वो स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स में है। एक इस सब्जेक्ट की वजह से हमारा जो है वो रिजल्ट थोड़ा डाउन हो जाता है, अदरवाइज टेक्निकल सब्जेक्ट में तो उसको कवर अप करने के लिए क्या करते हैं? फिर उनको हम स्टूडेंट्स को फिर मेकअप क्लासेस का करते हैं, ग्रुप स्टडीज पे प्रेफर करते हैं, उनको जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल स्टूडेंट्स की तरफ से उस पर ज़रा इशू आता है, उनको मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आगाही देते हैं कि इनको वो उस पर घर पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा टाइम लगाएं, तो वो इस तरह से हम इनको वो इन्हेंस करने। अच्छा, आपकी नज़र में जो जनरल एजुकेशन है इसको क्या बंद कर देना चाहिए अभी के इसको भी इस तरह चलते रहना चाहिए? इसमें नहीं बिल्कुल बंद तो करने का तो वो क्योंकि आपकी फीडिंग यहीं से है। नहीं, लेकिन क्या है कि MA BA पास करके वो सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और फिर वो बेरोजगारी में इजाफा किया। वो फिर जनरल एजुकेशन को टोटल तो आप नहीं कर सकते, किसी लेवल पे इसको हमें डिफरेंट लेवल पे इसके कैप्स लगा देने चाहिए कि जी इस लेवल के बाद, जैसे मैट्रिक के बाद जो है इतने % आपने टेक्निकल साइड पे जाना है, कोई इसके कोई रेगुलेशन या कोई इसका रूल्स बना देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है पहुंचे हैं कॉलेज का जो डिस्प्ले सेंटर है वहां पर, और इस डिस्प्ले सेंटर के अंदर जो अहम बात यह है कि यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें आप देखेंगे वो यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी बड़ी मेहनत और महारत के साथ बनाई हैं, और इनको देखने के बाद यकीनन आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये जो एजुकेशन ली जाती है, जिसे आप टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं और बच्चियाँ यहाँ पे ले रही हैं, डेफिनेटली वो एक माशरे की एक ऐसी प्रोडक्ट जो के तौर पर सामने आ रही हैं कि जो इस पूरे माशरे के लिए बहुत फ्रूटफुल है। अच्छा, बताएंगे आप थोड़ा सा कि ये क्या है ये सारा? जी, ये वाला हमारा हनी बी का एक प्रोजेक्ट है। ये हमारा पूरा पंजाब लेवल पे स्किल कंपटीशन होते हैं। फिर इसमें स्किल कंपटीशन में सारे जितने हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं वो अपना अपना प्रोजेक्ट आके लेके आते हैं, उस पर स्किल कंपटीशन में डिस्प्ले करते हैं। फिर इस पर एक्सटर्नल जजेस आपके हैं वो डिसाइड करते हैं, इनकी डिफरेंट मार्किंग की होती है, थीम की मार्किंग होती है, इसकी जो भी इसकी कंप्लीशन हुई है उसकी सफाई की मार्किंग होती है, उसके कॉम्बिनेशंस की मार्किंग होती है, उसकी बेस पे फिर वो इसके डिसीजन होते हैं। ये वाला हमारा प्रोजेक्ट पूरे पंजाब लेवल पे
2nd نمبر پہ ہماری پوزیشن تھی جی. یہ بچیوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس کا یہ پورا ڈریس وغیرہ جو ہے یہ پورا کا پورا وہ اس میں ڈریس بھی ہے, اس میں یہ چیزیں بھی ہیں, اور اس میں یہ اس پہ جو ڈیزائننگ میں دیکھ رہا ہوں جی یہ ڈیزائننگ ساری بچیوں نے یہ کی ہوئی ہے. اس میں جتنا وہ کوشن کا ہے یہ پورا اس کو تھیم ایک دیتے ہیں, یلو بی کا پورا ایک تھیم دے کے اس تھیم کے اکارڈنگ یہ سارا ڈیزائن. یہ جو بچیاں جو 2nd پوزیشن جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں انہوں نے لی ہے, تو ان کو کیا ریمونریشن یا انعام یا پرائز کیا ملتا ہے؟ جی وہ بالکل کیش پرائزز میں ملتے ہیں ان کو, اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی ملتے ہیں. وہ اپریسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ فیوچر ان میں ان کے جاب کے کام بھی آتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں اس میں جتنے بھی ہیں یہاں پہ یہ بیڈ شیٹ اگر آپ دیکھیں اس کی ڈیزائننگ سے لے کے اس کی کولیٹنگ سے لے کے اس کے کشن وغیرہ جو ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے ہیں. امبرائڈری ورک, ہینڈ امبرائڈری بھی ہے, مشین امبرائڈری ہے, یہ کشنز ہیں, آپ کی پینٹنگ ہے ہماری, یہ سارا جی یہ ساری پینٹنگس ہیں. یہ تمام کی تمام پینٹنگس جو ہیں وہ یہ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہوئی ہیں ہماری. اور یہ جتنے کشن ہیں یہ آپ کو یہ امبرائڈری نظر آ رہی ہے, اس میں ہینڈ امبرائڈری ہے, اسٹیچنگ ہے, یہ سارا اسٹوڈنٹس کا کام ہے. جی بالکل یہ نہیں آپ کو وہ اصل میں یہاں پہ کیونکہ وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو یہ ڈسپلے ہو سکتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسپلے نہیں ہو سکتی, جس طرح سے فیشن ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ فیشن ڈیزائننگ میں آتی ہیں اور وہ اس میں وہ پریکٹیکلی وہاں پہ کر رہی ہوتی ہیں. اب جو ایک فائنل پروڈکٹ یہ صرف زیادہ اس میں ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میں صرف اور صرف اسٹیچنگ یا فیبرک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس میں نیٹنگ بھی آپ کی آتی ہے, اس میں امبرائڈری بھی آتی ہے, اس میں اسٹیچنگ بھی آتی ہے. تو اس میں آپ کا جتنا بھی اس میں فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے وہ سارا کا سارا کور ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ کی مارکیٹس ہیں جو آپ کے جو انڈسٹری ہے تو یہ صرف ڈسپلے آپ یہاں پہ کرتی ہیں کہ اس انڈسٹری کو بھی آپ بھیجتے ہیں؟ جی انڈسٹری کو ایسا بھیجتے نہیں ہیں, ہم انڈسٹری کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے جاب فیئر یہاں پہ کروایا تھا اور پھر ہم نے ایگزیبیشن کروائی تھی, اس میں پھر ہم انڈسٹری کو انوائٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جاب فیئر کروایا تھا, پھر ہم یہاں پہ انڈسٹری کے اسٹالز لگوائے تھے, تو انڈسٹری کو ہم آن اینڈ آف انوائٹ کر کے یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر دکھاتے ہیں. اچھا یہاں پہ کچھ ریٹس لکھے ہیں 400 روپیز لکھا ہوا ہے, 150 روپیز. جی ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے ڈسپلے سینٹر فار سیل بھی ہے, اگر ہمارے وزٹر آ کے اس کو کوئی اپنا پرچیز کرنا چاہیں تو وہ یہ یہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے جو ہم نے بہت نامنل سی کاسٹ پہ ہوتا ہے, یہ ان کے جتنا ایکسپینس آیا ہوتا ہے بہت تھوڑے بہت مارجن کے ساتھ یہ پرائسز ہوتی ہیں, وہ جو مارجن ہوتا ہے وہ پھر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مشین بھی یہاں پڑی ہوئی ہے, یہ ہمارا الیکٹرانکس کا پروجیکٹ ہے, یہ تھوڑا سا بچیوں کے تیار کرتا ہے. یہ ECG ہے, اس طرح سے یہ ECG بچیاں پرفارم کر کے دکھاتی ہیں اس پہ. یہ آرڈینیو کا یہ پروجیکٹ ہے, اس پہ یہ وہ بچیاں اس پہ ECG پرفارم کر کے دکھاتی ہیں. جی یہ پراپر اس کا رزلٹ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے, جو ہم نے کمپیئر کیا ہے جو ECG کروا کے اور اس کے تھرو جو ECG کی ہوئی تھی اس کا رزلٹ بالکل سیم تھا. اچھا آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں لوگوں کو؟ جی بالکل, میرا ابھی اس وقت اس ہمارے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے, اس وقت کی ضرورت کے پوائنٹ آف ویو سے میرا یہی میسیج ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. ہمارے جتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہیں, ہمارے میل اسٹوڈنٹس بھی اور فیمیل اسٹوڈنٹس بھی یا آئیں ایڈمیشن لیں. ہمارے کالج میں بھی 3 ٹیکنالوجیز ہو رہی ہیں, یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایڈمیشنز لیں تاکہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو سرو کر سکیں اور اپنی اکانومی کو سرو کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہماری باتیں سنی. اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اگر میں پاپولیشن کی بات کروں تو 51% پاکستان کی آبادی کا خواتین پر مشتمل ہے, اور اگر وہ ہنرمند ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو ایک ترقی کی جو راستہ ہے, ترقی کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے, اس کے اندر وہ اپنا ایک رول پلے کر سکیں گی. معاشی طور پر بھی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا اور خود ان کی اپنی حالت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.